قرآن پاک حفظ کرنے کے معاملے میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو وہ مد نظر رکھیں تاکہ بچے جو ہیں نا وہ ناکامی کی بجائے کامیابی کی طرف قدم رکھیں۔ آپ جانتے ہیں اس دور جو موجودہ یہ دور جو جا رہا ہے، اس دور میں لوگ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ مدارس سے دور بھاگتا ہے، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہیں کراتا۔ اس کی وجوہات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تشدد ہوتا ہے، جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور بعض کا ذہن ہے کہ یہ مدارس میں جا کر یہ مولوی بن جائیں گے۔ سوچ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن اگر پڑھائی کے معاملے میں استاد جو ہے، میری اس کاوش کے مطابق اور جو کچھ میں نے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے سیکھا ہے، کامیاب استاد وہ ہے جو مزاج شناس ہوتا ہے، مزاج کو سمجھتا ہے کہ اس بچے کو میں نے کیسے پڑھانا، کیونکہ ہر بچے کی طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ سختی کے بغیر بچے نہیں پڑھتے، لیکن میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اساتذہ کہیں اگر کہ سختی کے بغیر اور مار پیٹ کے بغیر بچوں کو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، بچوں پر تشدد وہ کرتے ہیں، بچوں کو وہ اساتذہ مارتے پیٹتے ہیں جن کے اندر بچوں کو سمجھانے کی، ذہن سازی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی پڑھانے والا استاد میری ویڈیو کو سن رہا ہے تو ذرا توجہ سے دل پر ہاتھ رکھ کے میری ان باتوں کو سنیے گا۔ مار کے بغیر بھی بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ استاد بغیر تشدد کے اور بغیر مار پیٹ کے بچوں کو پڑھا سکتا ہے جو استاد مزاج شناس ہو۔ آپ نے ڈاکٹر حضرات کو دیکھا ہوگا، حکماء کو دیکھا ہوگا کہ جو تشخیص کرنا نہیں جانتا وہ نسخہ کیسے دے سکتا ہے، وہ جبکہ اس کو مرض کی تشخیص ہی نہیں آتی، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرض ہے کیا۔ دوائی دینے سے پہلے اچھی دوائی لکھ کے دینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام یہ ہے کہ جو مرض کی تشخیص ہے وہ کر لینا بہت بڑا کام ہے۔ اس واسطے سے اساتذہ کرام اس بات پر توجہ دیں، تشدد کی بجائے طلباء کے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو استاد مزاج شناس ہوتا ہے اس کو کبھی بھی قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہر بچے کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں اگر 20 بچے پڑھتے ہیں تو 20 کو ایک ہی لائن میں ایک ہی انداز میں سبھی کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بچے باغی ہوتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں کہ اس مار پیٹ کو برداشت کر لیتے ہیں، اور بعض کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے، پھر وہ بچے اداروں سے باغی ہو جاتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے دور چلے جاتے ہیں، اور والدین بھی ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو اداروں سے دور کر لیتے ہیں۔ یقیناً والدین بھی اگر ادارے میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے بچوں پر تشدد کروانے کے لیے تو نہیں بھیجتے۔ اور قرآن پڑھنے والا بچہ بھی جب مدرسے میں جاتا ہے تو یقیناً وہ قرآن پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے۔ اور ان سلسلوں میں ایک اچھے استاد کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ بچے کا مزاج شناس اس کو ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر طالب علم کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ جب استاد طلباء کے مزاج کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اچھے استاد، ہم نے اپنی زندگی میں بہت اچھے اساتذہ کو دیکھا ہے، ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ ایسے ایک نفیس مزاج والے بچے بھی ان کے پاس اگر آئے ہیں نا، کہ جن کو چند منٹ سزا کے طور پہ کھڑا کرنا بھی ان کی بچوں کی طبیعت پر ناگوار گزرتا اور بوجھ سا آ جاتا، تو استاد جان جاتا تھا کہ اس بچے نے اگر
غلطی کی ہے، کوئی سستی کی ہے سبق میں، سبکی میں، منزل میں، تو میں نے اس کو کور کیسے کرنا ہے، اور اس انداز میں ان کو کور کیا جاتا کہ ان کے مزاجوں میں ترشی بھی پیدا نہیں ہوتی اور اس معاملے کو بھی حل کر لیا جاتا۔ اس واسطے دوستان ذی احتشام، باپ کے سامنے جب بچے اس کی اپنی غلطی کرتے ہیں نا، سگے بچے، ضروری نہیں کہ ہر باپ اپنے بچوں کو مار پیٹ کے سیدھا کرتا ہے، ہر بات کو تشدد کر کے ان کو سکھاتا ہے یا سمجھاتا ہے یا کام کرواتا ہے، نہیں۔ جو اچھے والدین ہیں، والدین سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو اچھے انداز میں تربیت کرتے ہیں وہ تشدد کا پہلو کبھی بھی نہیں اپناتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں کہ اس بچے کا مزاج کیسا ہے، اس کے مطابق اس بچے کو سمجھانے، اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آنے والا بچہ یقیناً، جب ہم کہتے ہیں کہ استاد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، اس باپ کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کو، جو روحانی بیٹا ہے، اس کی اس انداز میں تربیت کرے، اس انداز میں اس کو سمجھے اور اس میں قرآن کے اس سلسلے کو منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آج ہم ایک محبت میں، ایک اچھے ماحول میں قرآن پاک کی تعلیم کو آگے منتقل کریں گے، یقیناً آنے والے وقت میں لوگ کبھی بھی ان اداروں سے دور نہیں بھاگیں گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، مدارس میں کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے گھرانوں سے مراد پڑھے لکھے گھرانوں میں سے کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے گھرانوں سے حفظ کرنے کے لیے مدارس میں آئے ہوتے ہیں، ورنہ وہی حاجت مند، ضرورت مند، غریب، مسکین، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سلسلہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کو مدارس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ پاک کی خاص کرم نوازی سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جہاں بغیر تشدد کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ پیریا آرچرڈ کے اندر، رائیول روڈ پہ لاہور میں ہمارا ادارہ قائم ہے، جس میں اتنے ہی اچھے انداز میں، اچھی سہولیات کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا ہے۔ رائیول روڈ پہ ارائیاں سٹاپ آتا ہے، وہاں بھی ہمارا ادارہ ایک قائم ہے، وہاں بھی الحمدللہ بچوں کو ایک اچھے انداز میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور استاد یقیناً ایک روحانی باپ ہوتا ہے، اور وہ ایسے سلسلے اور ایسی چیزیں اپنے اس روحانی بیٹے کے سینے میں منتقل کرتا ہے جو اس کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ تو استاد کا بہت بڑا مقام ہے، اور یقیناً جس استاد کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کے نام آنے سے ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، جن کے سامنے اونچا بولنا بے ادبی کہلاتا ہے، جن کے آگے چلنا بے ادبی کہلاتا ہے، استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور جو اتنے اونچے لیول پر بیٹھا ہو تو اپنے مقام اور اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اسی انداز میں وہ تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھے، پھر جا کے صحیح معنوں میں اپنے مقام پر بیٹھ کر اس قرآن کے نور کو آگے سینوں میں منتقل کر سکے گا۔ پھر اگر استاد بھی اپنے مقام و منصب کو بھول جائے اور ایک عام رویہ اختیار کرے، جیسے کہ عام لوگ گفتگو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، استاد جب بولے اور استاد کے لہجے میں، استاد کی گفتگو میں، اور ایک عام بندے کی گفتگو اور لہجے میں کوئی فرق نہ ہو، تو معذرت کے ساتھ
پھر وہ استاد نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو پہلے خود سیکھنا چاہیے کہ میں جس منصب پر بیٹھا ہوں اس منصب کے لوازمات کیا ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات استاد کی قدر نہیں رہی، استاد کی عزت جو ہے نا وہ اللہ خود اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر استاد اپنی بذات خود اپنے منصب اور اپنی عزت کا خود خیال رکھے، اور اگر خود ہی اپنے منصب سے گر جائے پھر زمانہ کبھی بھی ایسے استاد کی عزت نہیں کرتا۔